یہ سب بتانے کے بعد اب یہ فرمایا کہ تمہارا کیا کام ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہوا ہے۔ یہ سب باتیں ہم نے واضح کر دی ہیں، ان کی غلطی کیا ہے وہ بھی بتا دی ہے، ابراہیم کا دین کیا ہے تمہیں حکم دے دیا ہے کہ اسی کی پیروی کی جائے گی۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں کوئی جنگ نہیں چھیڑ دینی، کوئی لڑائی نہیں کرنی، ان کو دعوت دینی ہے۔ تو اے پیغمبر تم اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو، تمہارا کام یہی ہے۔ یہی مضمون قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی آیا ہے کہ یہ اگر جہالت پر اترے ہوئے ہیں تو نظر انداز کر دیجئے، یہ اگر استہزاء اور استخفاف کا نشانہ بنا رہے ہیں تو ان کے پاس سے اٹھ جائیے، اپنا کام کرتے رہیے۔ اور وہ اپنا کام کیا ہے؟ وہ اصل میں دعوت ہے، صحیح بات کو واضح کرنا، صحیح بات کو لوگوں تک پہنچانا، ان کے اشکالات دور کرنا، ان کے سوالوں کے جواب دینا۔ وہ آگے سے جو رویہ بھی اختیار کریں اس سے حق کے سچے داعی کو اپنی راہ کھوٹی نہیں کرنی چاہیے، اس کا جو کام ہے وہ کرے۔ تو یہاں بھی دیکھیں اب سورہ ختم ہو رہی ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات فرمایا اور ہدایت کی کہ تم اے پیغمبر اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو۔ کیسے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، یعنی یہ کوئی لٹھ مارنے کی چیز نہیں ہے، حکمت کے ساتھ بات سمجھا کر، استدلال سے، اس کی حقیقت واضح کر کے، اس کے مسالے ان کے سامنے کھول کر ان کو دعوت دیتے رہو۔ یعنی حکمت ایک بڑا ہی بلیغ لفظ ہے، یہ قرآن مجید میں اس مفہوم میں بھی استعمال ہوا ہے جس میں یہ فلسفے میں مستعمل ہے۔ یعنی جو کچھ بھی ہم اس دنیا میں رویے اختیار کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا کوئی اساس یا بنیاد موجود ہے، تو وہ اساس یا وہ بنیاد جب زیر بحث آئے گی تو وہ حکمت کو دریافت کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے ما بعد طبیعیات، میٹا فزکس، اسی طرح اخلاقیات، ایتھکس، اس پر حکمت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس معنی میں قرآن نے اس لفظ کا استعمال کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ دین دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک شریعت یعنی قانون اور دوسرے حکمت۔ تو حکمت میں کیا چیزیں ہیں؟ اس مفہوم کے لحاظ سے دو ہی چیزیں ہیں، ایمانیات اور اخلاقیات۔ دوسرا استعمال وہ ہے جو ہم بھی اپنی زبان میں کرتے ہیں، جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ حکمت کے ساتھ بات کرو، دانائی کا طریقہ اختیار کرو، دانش مندی سے سمجھانے کی صحیح کرو، جواب میں کوئی غلط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل سے بات سمجھانی چاہیے اور صبر کے ساتھ دوسرے کے اشکالات کا جواب دینا چاہیے۔ تو یہ سب باتیں کیا ہیں؟ حکمت کا بیان ہے۔ تو حکمت کا ایک پہلو یہ ہے، یہاں یہ اس دوسرے مفہوم میں استعمال ہوا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہو حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یعنی دعوت دینی ہے تو استدلال کے ساتھ، ریزننگ کے ساتھ، سمجھا کر، اور اگر نصیحت کرنی ہے ظاہر ہے کہ سمجھنا سمجھانا ایک بالکل اور چیز ہے، اور اگر مقابل میں ہٹ درمی ہے، گریز ہے، فرار ہے، ضد ہے، تو اس صورت میں بھی ارشاد فرمایا کہ موعظۃ حسنہ یعنی اچھی نصیحت کا انداز اختیار کرو۔ کسی شخص کو اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو استدلال سے سمجھائی جائے گی، وہ اگر ضد ہٹ درمی کا طریقہ اختیار کرتا ہے یا گریز و فرار کے راستے اختیار کرتا ہے تو نصیحت کی جائے گی، اچھی نصیحت۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور فرمایا کہ بحث بھی ہو جائے گی۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب دعوت دی جائے گی تو جتنی حکمت کے ساتھ بھی دی جائے اور نصیحت کی جائے گی اور جتنے اچھے طریقے سے بھی کی جائے، مخاطبین بحث کر سکتے ہیں، وہ آگے سے اعتراضات کریں گے، سوالات اٹھائیں گے۔ تو اگر بحث کی نوبت آ جائے اور بعض اوقات بحث کرنا پڑ جاتی ہے تو ارشاد فرمایا کہ وہ بحث اس طریقے سے ہونی چاہیے جو ہر سمجھدار آدمی کے نزدیک پسندیدہ طریقہ ہے۔
یعنی وہ پھر لڑائی جھگڑا یہ نہیں ہونا چاہیے، یا اس میں الزام تراشی اور بہتان لگانا اور ایک دوسرے کو رگیدنا اور اس کا استخفاف کرنا اور منہ میں کف بھر لانا اور آستین چڑھانا، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ احسن طریقے پر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اب اپنے پیغمبر کو آخر میں ہدایت کی ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو کان سے پکڑیں گے اور پھر اپنی طرف لے آئیں گے۔ آپ کا کام دعوت دینا ہے۔ انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیے، حکمت کے ساتھ دعوت دیں، اچھی نصیحت کریں، اور بحث کا موقع آ جائے تو اس کو جنگ و جدال میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ پسندیدہ طریقے سے بحث ہونی چاہیے۔ یہ پورا کا پورا لائحہ عمل بتا دیا ہے کہ جب کبھی بھی دین کی دعوت کا کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے تو حکمت عملی یہی ہے، یعنی یہ طریقہ ہے جو اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ اگر میری کتاب میزان میں قانون دعوت کو آپ دیکھیں گے تو اس میں دعوت کی حکمت عملی کا سر عنوان میں نے اسی آیت کو بنایا ہے۔ یہ سورہ نحل کی آیت ہے، گویا پوری طرح بتا دیتی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور کئی پہلوؤں سے اس میں سب کچھ بیان ہو گیا ہے۔ اسالیب بھی بیان ہو گئے ہیں، انداز بھی بیان ہو گیا ہے، اس کے پیچھے کیا فلسفہ کار فرما ہے اس کو بھی بیان کر دیا ہے، اور پھر لوگوں کے لحاظ سے جو تقسیم ہو جاتی ہے وہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ بعض لوگ نصیحت کے مستحق ہوتے ہیں، بعض استدلال طلب کرتے ہیں، اور بعض کچھ بحث بھی کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان سب لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے اس کو بیان کر دیا ہے کہ یہ طریقہ اختیار کریں، اور اس بات کو اپنے پروردگار پر چھوڑ دیں کہ کون ہدایت پاتا ہے اور کون ہدایت نہیں پاتا۔ یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے، آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ آپ کا کام یہی ہے کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ چنانچہ دیکھیے اس کو آگے بیان کیا ہے، ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وہو عالم بالمہتدین۔ یقیناً تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی یہ فیصلے آپ کو نہیں کرنے، اللہ کو معلوم ہے کہ کون بے جا بحث کر رہا ہے، کون ہٹ دھرم ہے، کون ضد پر آیا ہوا ہے، کون بات سمجھنا چاہتا ہے، کون ہدایت کا سچا طالب ہے۔ یہ تیرا پروردگار جانتا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے چھپی ہوئی ہو۔ لہٰذا اپنے حدود سے تجاوز کر کے دوسروں کے بارے میں کوئی فیصلے سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا کام آپ پیش نظر رکھیے، اور وہ کام دعوت ہے، حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ بحث کا موقع آ جائے تو وہ بھی پسندیدہ طریقوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اس میں اس کا اپنا علم ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ لوگوں کی نیتوں سے واقف ہے، وہ ان کے محرکات کو سمجھتا ہے، اس لیے اس کو فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، اس پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اپنے حدود سے تجاوز کر کے لوگوں کے بارے میں کوئی حکم لگائیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ غلط راستے پر پڑ جائیں گے۔ اپنے آپ کو اس دائرے میں محدود رکھیے جو آپ کے لیے مقرر کیا گیا۔ یہ دیکھیے اللہ کے پیغمبر کو بتایا جا رہا ہے، اور وہ دائرہ ہے وہی دعوت کا دائرہ، اس کے تمام پہلوؤں کو واضح کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان ہے، یعنی یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے تو وہ بھی انسان ہے، اللہ کے پیغمبر کے اس وقت ساتھی ہیں تو وہ بھی انسان ہے۔ بعد کے زمانوں میں بھی اگر اللہ کے دین کی دعوت لے کر کچھ لوگ اٹھیں گے تو وہ بھی گوشت پوست کے انسان ہی ہوں گے، پتھر تو نہیں ہوں گے۔ تو اگر دوسری طرف سے زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ چلیے ہم نے دلیل کے ساتھ بات کی، دوسرے نے بھی دلیل کے ساتھ جواب دے دیا، ہم نے نصیحت کرنے کی کوشش کی، دوسرے نے شائستگی کے ساتھ معذرت کر دی اگر نہیں سننا پسند کیا، کوئی بحث مباحثہ ہوا تو خوشگوار طریقے سے گفتگو ہوئی، اٹھ کر چلے گئے، لیکن سارے لوگ تو یہاں تک نہیں رہتے۔ تو اگر فرض کر لیجئے کہ دوسری جانب سے گالی دے دی گئی ہے، سب و شتم کیا گیا ہے، بہتان لگا دیا گیا ہے، الزام لگا دیا گیا ہے، کوئی اٹھ کے آپ کا گریبان پکڑ لیتا ہے، دیہاتی زندگی میں تو یہ سب معاملات ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ یعنی یہاں تک تو یہ تھا کہ اپنی طرف سے کوئی غلط کام نہیں کرنا، دعوت دینی ہے، پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کے دروازے پر جس طرح دلوں کے دروازے پر دستک دینی ہے، یہی دائرہ ہے جس میں یہ کام کرنا ہے۔
تو پہلے جس چیز پر متنبع کیا وہ لوگوں کی ہدایت اور گمراہی کے فیصلے سنانا ہے۔ دعوت دی جائے گی تو واضح ہو جائے گا نا کہ دوسرا آدمی کیا کر رہا ہے، اس نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے، وہ کفر پر اصرار کر رہا ہے، وہ شرک پر اصرار کر رہا ہے، وہ بدعت پر اصرار کر رہا ہے، اس نے اخلاقی لحاظ سے کوئی غلط رویہ اختیار کیا ہے، اور ایک بالکل صاف بات ہے لیکن نہیں سننے کے لیے تیار۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ظاہر ہے کہ کمزور ہے تو وہ آگے بڑھ کر حکم لگاتا ہے، تو پہلے اس سے روک دی کہ یہ بات کہ کون گمراہ ہے اور کون ہدایت یافتہ ہے یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام نہیں ہے، یہ کام تو اللہ کرے گا، اس لیے سب سے پہلے اس کو سمجھ لیجیے۔ اس کے بعد پھر دوسرا پہلو وہ یہ کہ اگر زیادتی ہو گئی ہے کہ دعوت دینے کے نتیجے میں آدمی نے آپ کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا، مارنے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، گالیاں دے رہا ہے، بہتان لگا رہا ہے، سب ہوا ہے دنیا میں، یہ اگر ہو جائے تو پھر وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو، یعنی اب کیا ہوگا جب دوسری طرف سے زیادتی ہوئی ہے تو آدمی کے ذہن میں بدلہ لینے کا خیال آتا ہے، اس نے الزام لگایا تو میں اس کی طبیعت ٹھیک کرتا ہوں، اس نے بات کہی ہے تو میں بھی اس کو اب گھر پہنچاتا ہوں۔ تو فرمایا کہ اگر کسی وقت بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یعنی اب بالکل برابر کی بات اگر نہیں صبر ہو رہا تو ٹھیک ہے، اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، یہ اجازت دے دی، لیکن فوراً بات کہا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو آدمی دین کی دعوت لے کر کھڑا ہوا ہے وہ پہلے معاملے میں اترے گا ہی کیوں؟ تو گویا بتا دیا گیا ہے کہ تمہاری کمزوری کی رعایت کر کے میں یہ اجازت تو دے رہا ہوں کہ برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن جو چیز تم سے مطلوب ہے وہ بدلہ نہیں ہے، وہ صبر ہے، اور اگر صبر کرو تو اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے، یعنی تم دنیا میں بدلہ لے کر جس تسکین کا اہتمام کر رہے ہو تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ صبر کے نتیجے میں کیا ملنے والا ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صبر آسان نہیں ہوتا، یعنی جس وقت انسان کی توہین ہوتی ہے، جس وقت اس کو الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کا دل تو یہی چاہتا ہے کہ اب مجھے بھی حق ہے کہ میں ان لاخیروں کی خدمت کروں کچھ، تو اجازت دینے کے بعد آگے گویا روک ہی دیا، صبر کرو، تو صبر کرنے سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے، وَاصْبِرْ، صبر ہی کرو، اے پیغمبر صبر ہی کرو، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تمہیں یہ صبر خدا کے تعلق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ صبر حاصل کیسے ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق ہوگا تو حاصل ہوگا۔ جب اللہ ہر وقت سامنے رہے گا، جب اس کی سچی معرفت انسان کو ہوگی، جب وہ دنیا میں ہر لحظے اس یقین کے ساتھ جیے گا کہ میرا پروردگار ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ میرے معاملات کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ میرے اخلاص کو بھی جانتا ہے، اور میرے مخاطبین جس جس زاویے سے مجھ پر حملہ آور ہو رہے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کس خوبی کے ساتھ، یعنی ذرا سی اجازت دی اور پھر بات کہاں پہنچا دی ہے۔ اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، یہ انسان کی کمزوری کی رعایت ہے۔ لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اے پیغمبر صبر کرو، یعنی اس کے بعد کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ اے پیغمبر صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تمہیں یہ صبر خدا کے تعلق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور تم ان پر غم نہ کرو، اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں ان سے دل تنگ نہ ہو۔ یعنی انسان ظاہر ہے کہ ان رویوں سے
ایک خاص طرح کے ذہنی تردد و اضمحلال میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے غلطی کیا کی اور یہ میرے ساتھ کر کیا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے اس میں بھی کتنے خوبصورت الفاظ میں تسلی دی ہے. اور تم ان پر غم نہ کرو. انسان کو تعجب ہوتا ہے کہ میرے اپنے ہی ہیں، جاننے والے ہی ہیں، میری قوم کے لوگ ہیں، میرے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ کیا ہو گیا ان کو؟ غم نہ کرو. اور جو چالیں یہ چل رہے ہیں، یعنی جس وقت انسان اخلاقی حدود سے تجاوز کر لیتا ہے تو پھر وہ چالیں چلتا ہے، پھر وہ نقصان پہنچانے کے طریقے تلاش کرتا ہے، مختلف حربے اختیار کرتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ اس کی پرواہ نہ کرو، ان سے دل تنگ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو خوبی سے عمل کرنے والے. یعنی اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے تو غم کس بات کا اور تردد کس بات کا؟ تمہارا خالق تمہارے ساتھ ہے، اور جب تمہارا خالق تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں توجہ اس جانب رکھنی چاہیے کہ کیا تم تقوی کی راہ پر گامزن ہو. اور تقوی کیا ہے؟ حدود کی پاسداری، اللہ کا خوف، حقیقی خدا ترسی، ہر بات میں اللہ کے حدود کی رعایت، لفظ لفظ پر اپنے پروردگار کو نگران سمجھنا، یہی تقوی ہے. تو ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، والذین هم محسنون، اور جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں. تو توجہ اصل میں اپنے تقوی کی طرف ہونی چاہیے اور اپنے عمل کی طرف ہونی چاہیے. یہ قرآن مجید نے ان لوگوں کو نصیحت فرمائی ہے جو اللہ کی طرف سے دین کی دعوت پر مامور کیے گئے اور جو اب قیامت تک ان کی پیروی میں اپنے آپ کو اس مشن کے سپرد کریں گے. ان کو یہ نصیحت فرمائی ہے. اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مذہبیت جب قرآن مجید سے ہدایت لینے کی بجائے اپنی شناخت کے بحران میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر وہ کس طرح اس سب کو نظر انداز کر دیتی ہے. پھر کس طرح دعوت مناظروں میں بدل جاتی ہے، مجادلے شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کی ہدایت اور ضلالت کے فیصلے سنائے جاتے ہیں، کفر کے فتوے لگائے جاتے ہیں، جنت اور جہنم کے بارے میں احکام صادر کیے جاتے ہیں. پھر جنگ و جدال ہوتا ہے، پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی ہوتی ہے. اگر ایک الزام لگاتا ہے تو جواب میں 10 ادھر بھی موجود ہوتے ہیں. ہر آدمی اپنی جیب میں اس طرح کی چیزیں لیے پھرتا ہے، جب موقع ملتا ہے تو وہ دوسرے پر پھینک مارتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعوت کی حکمت عملی بتائی ہے اور جو داعی اللہ کی دعوت کے لیے اٹھیں ان کا اخلاق بتایا ہے اور ان کو جو ذمہ داری دی ہے اور ان کے جو حدود قائم کیے ہیں ان کو قرآن مجید میں کوئی نہیں دیکھتا. اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز کے بارے میں قانون سازی ہوئی ہے، لیکن یہ دعوت جس کو اتنی وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ اس کا موضوع نہیں بن سکی کہ لوگوں کو یہ تعلیم دی جائے. جو لوگ علماء بنتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، جن کو جا کر لوگوں کو دین بتانا ہوتا ہے، انہیں یہ بتایا جائے کہ تمہارے پروردگار نے طریقہ کیا بتایا ہے، حکمت عملی کیا بتائی ہے، اور جو کچھ جواب میں پیش آتا ہے اس میں کیا کرنے کے لیے کہا ہے. یہ ساری بات یہاں ایک ترتیب اور تدریج کے ساتھ بیان ہو گئی ہے. میں نے اس کی وضاحت میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں دیکھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کے خاتمے کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں. سورہ میں مدعا کو ہر لحاظ سے واضح کر دینے کے بعد اب سورہ کا خاتمہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں نہایت خوبی کے ساتھ
دعوت کی حکمت عملی بیان کر دی ہے۔ دعوت پیغمبر بھی دیتے ہیں، پیغمبروں کے بعد اگر اللہ تعالیٰ علماء کو سعادت دے تو وہ بھی دین کی دعوت لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کے طریقے کیا ہونے چاہیے۔ دعوت دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے، لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، اس میں کیا چیزیں ہیں جو ہر داعی کو لازماً ملحوظ رکھنی ہے۔ قرآن نے ان کو نہایت خوبی کے ساتھ ایک ہی آیت میں بیان کر دیا ہے۔ اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ میں نے اس میں جو حاشیہ لکھا ہے اس کو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں وہی حقائق کس طرح واضح کیے گئے ہیں۔ میں نے لکھا ہے دعوت دین کے لیے یہی چیزیں لائحہ عمل کی اساس ہیں۔ دعوت کا لائحہ عمل کیسے پیش کی جائے گی، کیا اہتمام کیا جائے گا، کیا طریقے اختیار کیے جائیں گے، اس میں زمانہ، حالات، ضروریات بہت کچھ دخل انداز ہو جاتی ہیں، لیکن تدابیر تو زمانے اور حالات کے لحاظ سے اختیار کی جاتی ہیں اور کی جائیں گی۔ ہر تدبیر میں جو اصل کار فرما رہنی چاہیے وہ کیا ہے، اس کو میں نے اس طرح ادا کیا ہے کہ یہ چیزیں جو اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، یعنی آیت 125 میں، یہ لائحہ عمل کی اساس ہیں۔ لائحہ عمل کی عمارت اگر بنائی جائے گی تو اس میں نیو یا بنیاد کی حیثیت جن چیزوں کو حاصل ہے وہ یہ چیزیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ان آیتوں میں بیان ہوا ہے وہ درج ذیل نکات پر مبنی ہے، اس کی میں نے پھر تفصیل کی ہے۔ ایک یہ یعنی پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ کیا ہے؟ ایک یہ کہ دعوت ہمیشہ حکمت و موعظت اور مجادلہ احسن کے اسلوب میں پیش کرنی چاہیے۔ یہ ان لفظوں میں بیان ہوئی ہے کہ تم اے پیغمبر اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بحث کرو جو پسندیدہ ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ایک یہ کہ دعوت ہمیشہ حکمت و موعظت اور مجادلہ احسن کے اسلوب میں پیش کرنی چاہیے، یعنی دلیل سے بات کی جائے، مخاطب کا لحاظ کر کے بات کی جائے، اس کی نفسیات کو ملحوظ رکھا جائے، جو بات کہی جائے وہ صحیح جگہ سے کہی جائے، صحیح موقع پر کہی جائے، اور کسی مقام پر بھی استخفاف، استہزاء یا دوسرے کی تذلیل و تحقیر کا رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ بات حکمت کے ساتھ بیان کی جائے، اس میں اسلوب بھی حکیمانہ ہو اور اس کا کانٹینٹ یا اس کے محتویات پہ بھی استدلال ہو اور حکمت ہو۔ پھر یہ کہ نصیحت بھی کرنا پڑ جاتی ہے، بعض اوقات سننے والے کا رویہ اچھا نہیں ہوتا، وہ جہالت پر اتر آتا ہے، تو کہنے کو تو آدمی کہہ سکتا ہے کہ فَنَجَعَلَ فَوْقَ جَهْلِ الْجَاهِلِينَ، لیکن ہمیں دین کی دعوت میں یہ طریقہ نہیں سکھایا گیا۔ مخاطب اگر جہالت پر بھی اتر آیا ہے تو اچھی نصیحت کر کے اعراض کر لیا جائے، یعنی بات بتا دی جائے اور دوسرے کو بھی توجہ دلا دی جائے کہ یہ کوئی مرنے مارنے کا موقع نہیں ہے، ہم نے اپنی خیر خواہی کے جذبے سے تم تک ایک بات پہنچا دی ہے۔ یہ دنیا چونکہ امتحان کے اصول پر بنی ہے اور جو ہم بات کر رہے ہیں وہ محض کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نتائج نکلنے والے ہیں، وہ نتائج تمہارے لیے بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس دنیا کو چونکہ بنانے والے نے، اس کے خالق نے
جزا و سزا کے اصول پر بنا دیا ہے۔ اب جزا و سزا کے اصول پر تو پھر نتیجہ نکل آنا ہے، کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل آئے گا۔ اگر سزا کا فیصلہ ہوا تو وہ سزا کوئی معمولی سزا نہیں ہوگی، وہ تمہارے لیے ابدی نقمت بن جائے گی۔ تو ہم تمہاری خیرخواہی کے جذبے سے تمہیں نصیحت کرتے ہیں، موعظت کا طریقہ اختیار کیا جائے۔ اس میں یہ امکان ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی بھی کچھ پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس بھی کوئی علم معلومات ہے، وہ بحث کرنے پر اتر آئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بحث کا دروازہ بند نہیں ہوتا انسانوں کے درمیان۔ وہ اگر کسی چیز کو اصول ہی میں نہیں مانتے تو اس پر بھی بحث کرنے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اور اگر فروع میں کوئی اختلاف ہے تو وہاں پر بھی انسان اپنی انانیت کی تسکین کے لیے، اپنے تعصبات کی حفاظت کے لیے بحث در بحث کی پیچیدگیوں میں الجھ جاتا ہے۔ ہمارے سامنے مذاہب کی تاریخ بھی ہے۔ دعوت اگر الہات کے مقابلے میں پیش کی گئی ہے تو اس کے مواقع بھی ہم سب روزانہ دیکھتے ہیں۔ ہر جگہ یہ تجربہ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بحث پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بحث کتنی شائستگی سے کرنی چاہیے، قرآن نے اس سے روکا نہیں، بحث کرنی پڑ جاتی ہے بعض اوقات، لیکن یہ ضرور کہا ہے کہ وہ مجادلہ احسن کے اسلوب میں ہونی چاہیے، یعنی بحث کے دوران میں اپنے حدود کی رعایت ملحوظ رہے، دوسرے کا ادب ہر لحاظ سے ملحوظ رکھا جائے، بات کرتے وقت طنز، تعریض، تحقیر کے اسالیب سے حتی المقدور اجتناب کیا جائے، کسی کا علم ناپنے نہ بیٹھ جائیں بلکہ اپنی بات سلیقے کے ساتھ اس کو پہنچانے کی صحیح کریں۔ ایک مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بحث ہونی ہے تو پھر اس میں یہ مجادلہ احسن ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی۔ ایک یہ کہ دعوت ہمیشہ حکمت و موعظت اور مجادلہ احسن کے اسلوب میں پیش کرنی چاہیے، یعنی بحث کرنے کا اچھا طریقہ۔ حکمت سے مراد، ایک لفظ استعمال کیا ہے حکمت سے مراد ان آیات میں دلائل و براہین ہے، یعنی یہاں حکمت کا لفظ استعمال کیا ہے تو اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ یہ دین کوئی لوگوں پر ٹھونس دینے کی چیز نہیں ہے، یا کوئی لٹ ہاتھ میں پکڑ کر آپ کو لوگوں کو ہانکنا نہیں ہے کہ وہ ادھر ہی آئیں اور دوسری جانب نہ جائیں۔ دلیل کی بات ہے تو دلیل پیش کرنی چاہیے، اور دوسرے کے لیے جو چیزیں مانی ہوئی ہیں ان سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے، انفس و آفاق سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی مذہبی لوگوں کے درمیان کی بحث ہے تو ظاہر ہے کہ جن ماخذ پر ان کا اطمینان ہوتا ہے، جیسے قرآن مجید ہے یا کوئی حدیث ہے، اس سے استدلال کرو۔ اس طرح استدلال کی بنیاد پر، ریزننگ کی بنیاد پر یہ پیغام جب بھی پیش کیا جائے اس کو پیش کرنا چاہیے۔ حکمت سے مراد ان آیات میں دلائل و براہین ہے، اور موعظت حسنہ سے دردمندانہ تذکیر و نصیحت، یعنی جب یہ کہا ہے کہ اچھی موعظت، اچھی نصیحت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد دہانی کرائی جائے، ایسے طریقے سے نصیحت کی جائے کہ آپ کا مخاطب حقارت بھی محسوس نہ کرے اور اس کو کچھ نہ کچھ توجہ بھی ہو جائے کہ اس نے غلط رویہ اختیار کر رکھا ہوا ہے۔ غلط رویوں پر، غلط طرز عمل پر متنبہ کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ کے گرد و پیش کے لوگ بھی خاص طریقے کا رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر نصیحت کی جائے۔ نصیحت سننی کوئی آسان کام نہیں ہے، تو اس لیے کرنے والوں کو ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ مخاطب کی طرف سے برا رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ اس میں پھر یہ ہے کہ نصیحت کرنے کے لیے جو اسالیب اختیار کیے جائیں وہ حسنہ ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، تاکہ کم سے کم رد عمل پیدا ہو۔ ایسا طریقہ نہ اختیار کیا جائے کہ دوسرا آدمی آپ کے جواب میں پستی پر اتر آئے، بات سننے سے انکار کر دے، آپ کو اپنا ہمدرد نہ سمجھے۔ ہمدردی اور موعظت یہ چیزیں ناگزیر ہیں بات کرنے کے لیے۔
مدعا یہ ہے، یعنی یہ جو ساری بات ہے اس سے کیا چیز مقصود ہے؟ مدعا یہ ہے کہ داعی یعنی دعوت پیش کرنے والا جو بات کہے وہ دلیل و برہان اور علم و عقل کی روشنی میں کہے۔ یعنی ہمیشہ یہ چیز ملحوظ رکھے کہ مجھے بات کرنی ہے تو جو دلیل دینے کے طریقے ہیں انہی پر بنا رکھ کے اپنی بات دوسرے تک پہنچانی ہے۔ اس میں دوسروں پر تحکم ظاہر کرنے کا طریقہ، اپنی بڑی حیثیت کے ذریعے سے بات منوانے کا طریقہ یہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، بلکہ برابر کی سطح پر محبت کے ساتھ اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ اپنی بات دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ علم و عقل کی روشنی میں ہمارے پاس جو استدلال ہے وہ یا تو مسلمات سے ہوتا ہے، یعنی کوئی قرآن کو مانتا ہے تو قرآن سے استدلال ہو جائے گا، حدیث کو مانتا ہے تو حدیث سے استدلال ہو جائے گا۔ اگر ان دونوں ہی کو نہیں مانتا تو علم و عقل کے مسلمات ہیں، یعنی جو ساری دنیا میں عالمگیر طور پر مانے جاتے ہیں۔ تو استدلال انہی چیزوں سے ہونا چاہیے جن سے لوگ مانوس ہیں، وہ خود بھی انہی سے استدلال کرتے ہیں۔ تو اگر استدلال کے ماخذ یکساں ہوں گے، اور یکساں نہیں تو تھوڑی گفتگو کر کے ان میں پہلے اتفاق پیدا کر لینا چاہیے، ورنہ متوازی راستے چلتے رہیں گے اور منزل نہیں ملے گی۔ ایک شخص ایک جگہ سے بات کرتا رہے گا، دوسرا دوسری جگہ سے اس پہ رد عمل ظاہر کرتا رہے گا۔ اگر کوئی موافقت کی صورت پیدا کرنی ہے تو پہلے مقدمات طے کر لینے چاہیے۔ تو اس کی طرف یہاں توجہ دلائی ہے۔ مدعا یہ ہے کہ داعی جو بات کہے وہ دلیل و برہان اور علم و عقل کی روشنی میں کہے، اور اس کا انداز چڑھ دوڑنے اور دھونس جمانے کا نہیں، بلکہ خیرخواہی اور شفقت و محبت کے ساتھ توجہ دلانے کا ہونا چاہیے۔ یہ خواہ استاد بات کر رہا ہو، شاگرد بات کر رہا ہو، باپ بات کر رہا ہو، بھائی بات کر رہا ہو، دوست بات کر رہا ہو، دین علم جب بھی سکھایا جائے گا تو اس میں یہ طریقہ ہونا چاہیے ہمیشہ۔ یہاں تک کہ بحث و مباحثے کی نوبت بھی اگر آ جائے تو اس کے لیے پسندیدہ طریقے اختیار کیے جائیں، اور اس کے جواب میں حریف اشتعال انگیزی پر اتر آئے۔ یعنی نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کی طرف سے اچھی نصیحت بھی تھی، خیرخواہی کا جذبہ بھی تھا، حکمت سے بات کی جا رہی تھی، دلیل سے سمجھایا جا رہا تھا، لیکن دوسرا اشتعال انگیزی نہیں کرے گا۔ کر سکتا ہے، وہ رد عمل میں کہاں تک اتر آئے گا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ آپ کو طنز و تحقیر کا نشانہ بنا لے گا، وہ آپ کا استخفاف کرے گا، وہ مذاق اڑائے گا۔ اس کے نتیجے میں اشتعال آ جاتا ہے، انسان کمزور ہے۔ اس کے جواب میں حریف اشتعال انگیزی پر اتر آئے تو اس کی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے داعی حق ہمیشہ مہذب اور شائستہ ہی رہے۔ یعنی اب آپ کا امتحان ہے کہ دوسرا اشتعال انگیزی پر اتر آیا ہے تو اشتعال انگیزی کے جواب میں اگر وہ اس میں کامیاب ہو گیا کہ آپ کو اشتعال دلا دے تو دعوت وہیں دھری کی دھری رہ جائے گی، پھر لفظوں کہ اینٹ پتھر ایک دوسرے پر برسائے جا رہے ہوں گے۔ اس سے آدمی کو اجتناب کرنا چاہیے۔ وہ اپنے ذاتی معاملات میں کبھی اشتعال بھی اختیار کر لے تو سننے والا تعلق اور رشتے کے لحاظ سے نظر انداز کر دے گا، لیکن دین سمجھانا ہے، علم کی بات بتانی ہے، تو اس میں اشتعال کیوں آئے؟ اس میں انسان اپنے حدود سے تجاوز کیوں کرے؟ اس کو خیال کرنا چاہیے کہ تہذیب اور شائستگی یہ شخصیت کا حسن ہے۔ تو انسان جس وقت اشتعال کے جواب میں اشتعال میں آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یعنی شخصیت کا وہ پیرہن جو اس نے پہن رکھا ہے، تہذیب اور شائستگی کا پیرہن، وہ تار تار ہو جاتا ہے، اور اس میں انسان خود ہی برہنہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر رگیں پھلائی جائیں گی اور منہ میں جھاگ آئے گا اور انسان بازو چڑھا لے گا اور دوسرے پر چڑھ دوڑے گا اور دھونس جمانا شروع کر دے گا تو اس سے شخصیت پستی میں اتر آئے گی۔ تو انسان کو داعی کی حیثیت سے اپنی شخصیت کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، اس لیے کہ انسان اتنے لفظ نہیں سنتے جتنا شخص کو دیکھتے ہیں۔ تو جو شخص بھی
دین کی دعوت کی سعادت پائے، اس کے لیے لب و لہجے میں تہذیب اور شائستگی یہ گویا لازمی شرائط میں سے ہے، یہ کسی حال میں بھی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ ایک یہ بات ان آیتوں میں کہی گئی ہے، جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اور جن پر پچھلی نشست میں تفصیل سے ہم نے گفتگو کی، ان میں ایک بات یہ کہی گئی ہے۔ دوسرے یہ یعنی دوسری بات کیا بتائی گئی ہے؟ دوسرے یہ کہ داعی کی ذمہ داری صرف دعوت تک محدود ہے، یعنی جو آدمی بھی کوئی پیغام پہنچانے اور خاص طور پہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اٹھا ہے، اس کی ذمہ داری کی حد کیا ہے؟ یہ فیصلہ کرنا ہے اس کو کہ کون آدمی مسلمان ہے، کون آدمی کافر ہو گیا ہے، یعنی کفر و ایمان کے فیصلے کرنے ہیں لوگوں کے، یا یہ بتانا ہے لوگوں کو کہ تم جو رائے رکھتے ہو یا نقطہ نظر اختیار کیے ہو اس کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے، تو گویا جنت جہنم کے فیصلے سنانے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اوپر یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ کے راستے کی طرف بلانے کا لائے عمل کیا ہونا چاہیے، حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، وہیں یہ بتایا کہ ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین، یقیناً تیرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پانے والے ہیں۔ تو لوگوں کے بارے میں فیصلہ سنانا یہ قاضی بننا ہے، داعی کا یہ کام نہیں ہے، یہ فیصلہ اللہ کرے گا، کون ہدایت پر ہے کون گمراہی پر ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اسے تو بات تک محدود رہنا چاہیے کہ یہ بات گمراہی کی ہے، یہ عقیدہ کفر ہے، یہ جو کچھ مانا جا رہا ہے یہ شرک ہے، تو بات کی حقیقت واضح کرنا تو اس کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہی دعوت ہے، اس کے سوا تو کوئی دعوت نہیں ہے۔ لیکن لوگوں کے بارے میں فتوے لگانا یا ان کے بارے میں جہنم جنت کا حکم لگانا یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے، تو اس سے روکا ہے، یہ بتایا ہے کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، تم کیسے یہ فیصلہ کر سکتے ہو، کیونکہ اس فیصلے کے لیے تو انسان کا باطن کیا ہے، سوچنے کا طریقہ کیا ہے، وہ کہاں پر کسی عذر میں پھنسا ہوا ہے، کہاں بات اس پر واضح ہو گئی ہے، کس جگہ ہٹ درمی سے کام لے رہا ہے، اور کہاں واقعی کوئی مشکل ہے جو اس کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی، اس کے جاننے کا میرے آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے؟ تو ہم لوگوں کے بارے میں یہ حکم لگائیں کیوں، اس سے روکا ہے۔ دوسرے یہ کہ داعی کی ذمہ داری صرف دعوت تک محدود ہے، یعنی ہم جب دین کی بات لوگوں تک پہنچانے کے لیے درس دیں، پیغام پہنچائیں، گفتگو کریں، کوئی بھی کام کریں، تو یہ جان لیں کہ ہماری ذمہ داری کی حد کیا ہے، اس سے آگے ہمیں نہیں جانا، وہ ہے بات پہنچانا، بات سلیقے کے ساتھ تہذیب کے ساتھ پہنچا دیں۔ یعنی دعوت تک ذمہ داری کا مطلب کیا ہے، یعنی بات پہنچا دی جائے، بات میں کوئی کسر نہ رہ جائے، حق کو ہر پہلو سے واضح کر دیا جائے، ہر پہلو سے واضح کر دیا جائے، یعنی مثبت بھی منفی بھی۔ یہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توحید قرار دیا ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے، اس کے مقابل میں یہ شرک ہے، اور اس میں یہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچ کے رہنا۔ یہ میں نے مثال دی، تو اس طرح حق کو واضح کر دیا جائے، اور ترغیب و تلقین میں اپنی طرف سے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے، یعنی جب بھی کبھی قرآن سنایا جائے، کوئی چیز بتائی جائے، طالب علموں کے سامنے رکھی جائے، تو اس میں یہ ترغیب اور تلقین بھی ہو کہ خدا کے بندو، یہ محض کوئی علم نہیں ہے جو تم نے چاہا تو لے لیا، چاہا تو نہیں لیا، اس علم کا کوئی حق ہے جو تم پر عائد ہوتا ہے، اس کو سمجھ لو وہ کیا ہے، اور پھر اس کے کچھ نتائج ہیں۔ اس علم کو اختیار کرو گے اور اس کے لحاظ سے اپنے عمل کو بہتر کرو گے تو اس میں بھی اللہ کی بے پناہ بشارتیں ہیں، اور اگر اس علم کو اٹھا کر پھینک دو گے اور گریز کا راستہ اختیار کر لو گے اور اپنے عمل میں بھی بے لگام رہو گے تو اس کے بھی کچھ نتائج ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ترغیب اور تلقین ہے، یعنی صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی ضروری ہے کہ خبردار کر دیا جائے۔
تو خبردار ترغیب کے پہلو سے بھی کہ لوگ آگے بڑھیں، یہ کوئی ایسی مشکل چیز نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آخر منوایا ہی کیا ہے اور کن چیزوں کو کرنے کے لیے کہا ہے، اگر انسان غور کرے تو وہ چیزیں خود اس کے وجود کا حسن ہے۔ تو اس طرح گویا ترغیب دی جائے کہ یہ کوئی مشکل معاملہ نہیں ہے، یا تمہیں کوئی کٹھن گھاٹی چڑھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، یہ اخلاقی اصول ہیں جن پر زندگی بسر کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ترغیب یعنی لوگوں کو اس جانب متوجہ کرنا، تلقین کرنا کہ ہمت کرو، حوصلہ کرو، جلد تم ان چیزوں کو سمجھ لو گے۔ اس نے اگر اپنا یہ فرض، یعنی دعوت پیش کرنے والے نے، اس نے اگر اپنا یہ فرض صحیح طریقے سے ادا کر دیا تو وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا، یعنی اس کا کام پورا ہو گیا، اس نے جو ذمہ داری ادا کرنی تھی وہ کر دی۔ لوگوں کی ہدایت و ضلالت کا معاملہ، یعنی کیا چیز کسی نے اپنائی ہے تو وہ ہدایت پا گیا ہے، کیا چیز اختیار کی ہے تو وہ گمراہی میں پڑا ہے، لوگوں کی ہدایت و ضلالت کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ وہی چاہے گا تو وہ ہدایت دے گا جو اس کا مستحق ہوگا۔ وہ ان کو بھی جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی جو ہدایت پانے والے ہیں، لہٰذا ہر ایک کے ساتھ وہی معاملہ کرے گا جس کا وہ مستحق ہوگا۔ داعی کو یعنی دعوت دینے والے کو نہ داروغہ بننا چاہیے، نہ اپنے مخاطبین کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے صادر کرنے چاہیے۔ یہ سب معاملات اللہ تعالیٰ سے متعلق ہیں، یعنی ان میں سے کوئی چیز ہماری جورسڈکشن میں نہیں ہے، اس لیے اس میں قدم بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ داعی حق کی ذمہ داری صرف ابلاغ ہے، پہنچا دینا صرف ابلاغ ہے۔ اسے چاہیے کہ اپنی اس ذمہ داری سے وہ ہرگز کوئی تجاوز نہ کرے، بس اچھی طرح جیسے ایک سرخ لائن لگا دی جاتی ہے، سرخ لائن لگا کر رکھے کہ مجھے یہاں تک جانا ہے، اس سے آگے قدم رکھنا یہ نہ میرا کام ہے، نہ مجھے اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ تو معاملہ ہے دعوت کو مثبت طور پر پیش کرنے کا۔ اب مخاطبین ہیں، معاف کیجیے، وہ رد عمل کے لحاظ سے کوئی بھی رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تہذیب سے بات سن لیں، چلیے نہ مانیں لیکن اچھے طریقے سے سن کر اٹھ جائیں، وہ ہر طرح کا رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس میں کیا ہو؟ تیسرے یہ یعنی تیسری بات جو ان آیتوں میں کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کے مخاطبین اگر ظلم و زیادتی اور ایذا رسانی پر اتر آئیں تو داعی کو اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے، یعنی وہ الزام لگانے لگ گئے ہیں، سب و شتم کرنے لگ گئے ہیں۔ کسی زمانے میں جو زیر 10 لوگ تھے، لوگ مار پیٹ شروع کر دیتے تھے۔ تو اگر ظلم و زیادتی اور ایذا رسانی پر اتر آئیں تو داعی کو اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے اتنا بدلہ لینے کا حق ہے جتنی تکلیف اسے پہنچائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں پر اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جس کو وہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو جس طرح اپنی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ہر حکم انسان کی حد وسع میں دیا ہے، اسی طرح یہ صبر کرنا ہے یا ایذا رسانی اور اشتعال کے جواب میں کچھ نہیں کرنا، اس میں بھی یہ ملحوظ رکھا ہے کہ سارے انسان آخری درجے کے نہیں ہوتے۔ تو اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے اتنا بدلہ جتنی تکلیف اسے پہنچائی گئی ہے تو وہ حق رکھتا ہے، لے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پسند یہی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے۔ یعنی بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن یہ بدلہ لینا یا آدمی کو کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم کر کے نکل کھڑا ہونا، یا جواب میں اشتعال کی گفتگو کرنا، یا اپنی زبان کو آلودہ کرنا، یا سب و شتم کرنے لگ جانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پسند یہی ہے کہ صبر سے کام لیا جائے۔ اس صبر کے معنی یہ ہیں کہ حق کے داعی ہر اذیت برداشت کر لیں، لیکن نہ انتقام کے لیے کوئی اقدام کرے، نہ مصیبتوں اور تکلیفوں سے گھبرا کر اپنے موقف میں کوئی ترمیم و تغیر کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی بات پر جمے رہیں، اپنی بات پوری قوت سے کہتے رہیں، نہ کوئی ترمیم کریں نہ کوئی تغیر کریں، جو صحیح راستہ ہے اس پر چلتے رہیں، لیکن یہ کہ اب انتقام لینا ہے کیونکہ اس نے زیادتی کر دی ہے،
اس کو گھر پہنچانا ہے، یہ داعی حق کا کام نہیں ہے۔ اس موقع پر صبر کرنے والوں کے لیے بڑی نعمت کا وعدہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہا کہ اللہ کو صبر پسند ہے اس موقع پر، بلکہ بڑی نعمت کا وعدہ ہے۔ اس کا نتیجہ دنیا میں بھی ان کے لیے بہترین صورت میں ظاہر ہوگا، اور قیامت میں بھی خدا نے چاہا تو وہ اس کے بہترین نتائج دیکھیں گے۔ تو اس کو دیکھیے، اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر تم لوگ کسی وقت بدلہ لو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا تمہارے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اب بات یہاں بھی نہیں روکی، اے پیغمبر صبر کرو، تو گویا پچھلی بات کوئی بات ہی نہیں ہے سرے سے، وہ تو ایک حق تھا جو دے دیا، ایک بات تھی جو کہہ دی صبر کرو۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن سیاق سے واضح ہے کہ آپ کے واسطے سے یہ تمام مسلمانوں کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ تمہیں اس دعوت میں ہر حال میں صبر کرنا ہے۔ پیچھے کہا تھا وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہت ہی بہتر ہے۔ اب دیکھیے خیر للصابرین کے بعد ایک وقفہ فرمایا وَاصْبِرْ، اے پیغمبر صبر کرو، یعنی نہیں، وہ پچھلی بات تو کوئی بات ہی نہیں تھی، صبر کرو۔ اور اب یہ سوال پیدا ہوا کہ صبر کوئی آسان کام ہے؟ یعنی دوسرا الزام لگا دے، دوسرا ذلیل کر دے، دوسرا دنیا بھر میں بدنام کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو، دوسرا سب و شتم کرے، یہ صبر کوئی آسان کام ہے؟ یعنی آدمی کر لے؟ تو پھر یہ بتایا کہ صبر کا بدرکہ کیا ہے، یعنی اس کے فوراً بعد وَاصْبِرْ، اے پیغمبر صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تمہیں یہ صبر خدا کے تعلق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر صبر میں کمی ہو رہی ہے تو پلٹ کر اپنے اوپر نگاہ کرو، تعلق میں کمی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقی رشتہ خدا کے ساتھ اس کے دین کی طرف آنے کے بعد استوار ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں استوار ہوا، ورنہ یہ نہ ہوتا، اشتعال میں نہ آتے تم۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ یہ صبر کی ہدایت کے ساتھ صبر حاصل کرنے کی تدبیر بھی بتا دی ہے کہ اس کے لیے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیے۔ قرآن کے دوسرے مقامات میں تصریح ہے کہ اس کا ذریعہ خدا کا ذکر ہے۔ یعنی جس وقت انسان کو غلط رویوں سے سابقہ پیش آتا ہے دعوت کی جدوجہد میں یا دین کے کام میں، لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، اپنے بھی ہو جاتے ہیں، بیگانے بھی ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ جس وقت حملہ ہوتا ہے تو انسان پھر کھولتا ہے، وہ منصوبے بناتا ہے، وہ تقریریں تیار کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ دوسروں کو اب کس طرح کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ وقت کیوں ضائع کر رہے ہو، یہ وقت جو تم نے منصوبے سوچنے میں صرف کرنا ہے وہ اللہ کے ساتھ بسر کرو۔ خدا کا ذکر ہے، اس کا ذریعہ خدا کا ذکر ہے، اور ذکر کا سب سے اعلیٰ طریقہ نماز ہے۔ قرآن میں نماز تہجد کے اہتمام کی تاکید اسی مقصد سے فرمائی گئی۔ عام دنوں میں اگر اس کی توفیق نہ بھی مل رہی ہو تو جب انسان اس طرح ہدف بن جائے تو پھر نماز کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پھر رات کو اٹھ کر اپنے رب سے تعلق پیدا کرنا چاہیے، اس کی کتاب پڑھنی چاہیے۔ تو یہ گویا اللہ تعالیٰ نے یہاں نصیحت فرمائی، اور تمہیں یہ صبر خدا کے تعلق ہی سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اب دوسرے تو چالیں چلنے سے باز نہیں آتے نا، منصوبے بناتے ہیں، اور تم ان پر غم نہ کرو، اور جو چالیں یہ چال رہے ہیں اس سے دل تنگ نہ ہو، یعنی اس میں اپنے آپ کو کشادگی میں رکھو، تمہاری طرف سے تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہی رہنی چاہیے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔ تو اس پر یہ سورہ ختم ہوئی ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بڑا ہی بدبخت ہوگا وہ شخص جس کو یہ بشارت ملے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، اور وہ دوسروں کو ساتھ لے کر حملے کا جواب حملے سے دینے کی منصوبہ بندی کر رہا ہو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ کن کے ساتھ ہے؟ وہ جو تقوی اختیار کریں اور جو خوبی کے ساتھ عمل کرنے والے ہیں۔ اس پر بھی میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی ہر کام اس طرح کرتے ہیں، خوبی سے عمل کرنے والے ہیں، ہر کام اس طرح کرتے ہیں
کہ اس کے دوران میں اپنے آپ کو خدا کے حضور میں سمجھتے ہیں۔ اسی کو رسول اللہ نے بیان کیا نا، جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے، تو اصل میں دعوت کا احسان یہ ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔